بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ساتھی کہنے لگے آپ کو جو بھی بلاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں, آپ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں, آپ کیوں اتنی دقت اٹھاتے ہیں, کیوں اتنی مشکل برداشت کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار دل میرا بھی کرتا ہے اپنی مسجد میں بیٹھا رہوں, میرے پاس بڑے دوست آ جاتے ہیں جمعے میں, میرا دل کرتا ہے میں بیٹھا رہوں, لیکن خدا کی قسم جب نبی پاک کا طائف میں پتھر کھانا نظر آتا ہے نا, جب رسول پاک علیہ السلام کا کانٹوں پہ چلنا دکھائی دیتا ہے, جب میرے نبی پاک علیہ السلام کا مار کھا کھا کے گھر گھر جا کے عکاظ کی منڈیوں میں تبلیغ کرنا نظر آتا ہے تو حجرہ چھوٹ جاتا ہے. پھر مسجد سے نکالتی ہے یہ چیز, پھر گلی گلی گھومنے کو جی چاہتا ہے. دوستو آج میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ پھولوں کی پتیاں برساتے, میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اسٹیج بچھاتے, میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اعلیٰ کھانا پکاتے, اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے میں نکلتا ہوں, پھر بھی میں آ کے کہتا ہوں لوگ بات نہیں مانتے, لوگ توجہ نہیں دیتے, لوگ غور نہیں کرتے. آؤ میں تمہیں مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں لے جاؤں. مکہ میں ایک عکاظ کی منڈی لگتی تھی. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں اس منڈی میں موجود تھا. کالی زلفوں والے محبوب کے وجود پہ پھٹا ہوا لباس تھا, رسول پاک علیہ السلام کا لباس پھٹا ہوا تھا, ہونٹ مبارک خشک تھے, داڑھی میں گرد و غبار تھی. عکاظ کی منڈی میں ایک ایک بندے کے پاس جا کے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک بندے کو بلا کے کہتے تھے کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے فلاح دے دے گا, کلمہ پڑھ لے. آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا ایک بابا, بوڑھا بابا, لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس نے اپنی جھولی مٹی سے بھری ہوئی ہے. جب حضور تبلیغ کرتے تو وہ نبی پاک میں مٹی ڈالتا اور کہتا ہے اس کی بات نہ ماننا یہ مجنون ہے, اس کی بات نہ ماننا یہ معاذ اللہ جادوگر ہے, اس کی بات نہ ماننا یہ قاہر ہے, اس کی بات نہ ماننا یہ ساحر ہے, اس کی بات نہ ماننا جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. معاذ اللہ نبی پاک عکاظ کی منڈیوں میں ایک ایک بندے کے پاس جاتے, ایک ایک بندے کو جا کے تبلیغ کرتے, ایک ایک بندے کا دامن تھامتے, کبھی کسی کو کہتے کلمہ پڑھ لے, کبھی فرماتے ہیں وہ پیچھے جو تھا, اور فرماتے میں نے سوال کیا آگے کون ہے, لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ ہے. میں نے پوچھا پیچھے کون ہے, کہا اس کا اپنا چاچا ابو لہب ہے. ابو لہب مٹی ڈالتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مٹی اور گرد و غبار کے عالم میں پھول برساتے, تبلیغ مشکل ہو گئی. آؤ سنو میرے نبی پاک نے کس حال میں تبلیغ کی. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے نبی پاک کے گلے میں کافر چادر ڈال دیتے تھے اور چادر ڈال کے بل دیتے تھے, اور میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کو حرم کے اندر خدا کے گھر کے سین میں لٹا دیا کافروں نے, جوتے اتار لیے, اور رسول پاک علیہ السلام کے وجود اطہر پر بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا, بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو مارتے تھے, حضور کے وجود سے خون نکلتا تھا, نبی پاک علیہ السلام کو مار مار کے تھک جاتے تھے تو حضور نظر اٹھا کے کہتے تھے ظالموں میں پھر بھی تمہیں کہتا رہوں گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. میرے دوستو رسول پاک کے راہوں میں کانٹے بچھائے, 3 سال میرے نبی نے قید کاٹی, 3 سال میرے مصطفیٰ نے بھوک کاٹی. اور آج 2 بچیوں کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو لوگ مسجدوں میں آ کے اپیل کرتے ہیں میرے ساتھ بچیوں کا ساتھ ہے, میرے ساتھ تعاون کرو. میرے نبی کی 4 بیٹیاں, شیب ابی طالب کے وہ دن, سیدہ خدیجہ الکبریٰ, جناب ابو طالب کا بڑھاپا, بچوں کا رونا, ساری رات بچے روتے رہتے, ساری رات میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو رہتے. میرے دوستو کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں بتاؤں جو میرے نبی نے تیرے اور میرے تک دین پہنچانے کے لیے اٹھائیں. اور آپ کو ایک بات بتلاؤں, ابو جہل کتنا ظالم تھا, حضور کو پتھر مارتا تھا. پتہ ہے رسول پاک ابو جہل کے گھر کتنی بار گئے ہیں؟ 3000 مرتبہ میرے نبی نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی. 3000 بار, 3000 بار حضور نے کہا ابو جہل آجا کلمہ پڑھ. 3000 بار میرے مصطفیٰ گئے ابو جہل کے گھر, اور 3000 بار اس نے کبھی گالی دی, کبھی پتھر مارا, کبھی میرے نبی پاک علیہ السلام کو اذیتوں سے نوازا, لیکن حضور نے دین کی تبلیغ چھوڑی نہیں. تو گھر سویا رہتا ہے, میں گھر آرام سے بیٹھا رہتا ہوں, 4 نمازیں پڑھ لی اور حق ادا ہو گیا, رمضان کے روزے رکھ لیے اور بات ختم ہو گئی. میدان میں نکل, مار کھا, تجھے پتا چلے محمد عربی کا دین کیسے پھیلتا ہے. اور آج پتہ ہے کیسے کیسے دکھ اٹھائے. خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بچوں کے نکاح میں تھی,
दो बच्चों का निकाह, दो बेटियों का निकाह अबू लहब के दो बेटों से हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे महबूब ने दीन की तबलीग का ऐलान किया तो अबू लहब ने पैगाम भेजा कि यहाँ तो तबलीग बंद कर दो वरना मैं तेरी बेटियों को तलाक दिलवा दूंगा। मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया, अबू लहब तेरा इख्तलाफ मेरे साथ है, मेरी बेटियों को अजियत न दे, मेरी बेटियों को तकलीफ में, बेटियों वालों और बच्चों वालों और घर रखने वालों और अपने घर में जाके औलाद का माथा चूमने वालों सुनो। हुजूर ने पैगाम भेजा, इख्तलाफ मेरे साथ है, मेरी बेटियों को अजियत में मुब्तला न कर। सैयदा तय्यबा खदीजतुल कुबरा कहती हैं, अबू लहब ने कहा दो ही बातें हैं, या दीन छोड़ दो या तलाक तेरे घर में पहुंचने वाली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुकाई और मैं जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे डावां। मेरे दोस्तों, दो शहजादियां बेटियां अभी घर से गई नहीं थी, जब पैगाम आया ना तो सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है, मेरे मुस्तफ़ा ने बच्चियों के सर पे हाथ रखा और हुजूर की नजर आसमान पे टिकी और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आसमान के बच्चियों के सर पे हाथ, नजर आसमान की तरफ और हुजूर रो के अर्ज करते हैं, या अल्लाह दीन के मामले में अगर ये तेरी रजा है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। या अल्लाह मैं इसके लिए, दोस्तों क्या क्या दुख, क्या क्या तकलीफें और क्या क्या कठिन मराहल मेरे मुस्तफ़ा ने देखे और ये दीन हम तक पहुंचा। इतनी अज़ियतों से हो के हुजूर गुजरे, इतनी तकलीफों से गुजर के मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते, एक दिन मैंने वो देखा जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ताइफ के बाजार थे और मेरे मुस्तफ़ा लोगों को दीन का पैगाम देने गए थे। फरमाया, ताइफ के लोग पहले तो नबी पाक पे ताने बरसाने लगे, कहने लगे खुदा को तू ही मिला था रसूल बनाने के लिए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तेरे जैसे भिखारी कोई रसूल बनाना था, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। पहले हुजूर पे उन्होंने ताना तशनी की बरसात की, फिर औबाश लड़कों ने पत्थर उठाए। फरमाया वो मेरे नबी पाक को पत्थर मारते थे, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ जाते थे, फिर वो हुजूर को पकड़ के खड़ा करते थे। हुजूर का अलम नशरा का सीना लहू लोहान था। फरमाया हुजूर को कहते थे चलो, हुजूर कदम उठाते थे तो नबी पाक के पैर पे पत्थर मारते थे, जख्म लगता था तो हुजूर पैर उठाते, दूसरा पैर रखते तो फिर पत्थर आता। इन पत्थरों की बरसात में मेरे नबी ने दीन का पैगाम फैलाया। इन पत्थरों की बरसात में हुजूर निकले। ताइफ की वादी से आज भी जाके सवाल पूछ, ताइफ का मैदान आज भी उस वाक़े को याद कर कर के रोता है, आज भी आसमान तड़पता है, हमने वो मंजर देख रखा है। मेरे दोस्तों, रसूल पाक ने उस हाल में दीन की तबलीग की और ओहद का मैदान लगा तो मेरे नबी पाक के दांत भी टूटे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद से खून भी बहा, लेकिन हुजूर ने फिर भी रो के यही दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, खुदाया मेरी कौम को हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुजूर ने कौन कौन सी कुर्बानियां दी। मक्का कितना प्यारा था हुजूर को, लेकिन मक्का भी हुजूर ने छोड़ दिया। शहर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वतन छोड़ना। हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते हैं, शाला मुसाफिर कोई न थी वे कख जिना तो पारे हो। मेरे रसूल पाक ने मक्का भी छोड़ा दीन के लिए और मदीने आए तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुख उठाए। हजरत सैयदा तय्यबा सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे रसूल पाक की सबसे बड़ी शहजादी, हामिला थी। हब्बार बिन असवद ने नेज़ा मारा, गिर गई, शहीद हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की मैयत पे खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ भी यही कहते हैं, या अल्लाह अगर यही तेरी रजा है तो मैं इसके लिए भी हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, कई दिनों का फाका, कई दिनों की भूख, कई दिन, और हुजूर फरमाते हैं सारे नबी सताए गए, मैं सबसे ज्यादा सताया गया। हुजूर फरमाते हैं सारे तड़पाए गए, मैं सबसे ज्यादा तड़पाया गया। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं नबी पाक का चेहरा मुबारक भूख से उतरा हुआ था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को शदीद भूख लगी हुई थी। हुजूर ने फरमाया सलमान 3 दिन हो गए खाया कुछ नहीं, चल जा अबू ज़र गिफारी के पास चलते। फरमाया अबू ज़र गिफारी के बाग में गए। जाते ही मैंने हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में जाते हुए जनाब उस्मान गनी को भी ले लिया, जनाब अबू बकर उमर अली को भी ले लिया। पहुंचे, जाके मैंने कहा कि अबू ज़र
3 दिन हो गए नबी पाक ने खाया कुछ नहीं। 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, फकर इख्तियारी है। नबी पाक ने खुद इसको इख्तियार फरमाया। 3 दिन से खाया कुछ नहीं। फरमाते हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे यार मुझे पता ही नहीं, किसी ने बतलाया ही नहीं, मैं तो सवेरे भी पेट भर के रोटी खाई और हुजूर इस आलम में। फरमाते घर गए, एक बकरी थी उसको ज़िबा किया, अपनी बीवी से कहने लगे जल्दी जल्दी रोटियां पका, जल्दी जल्दी सालन पका, तुझे पता मुस्तफा ने 3 दिनों से खाया कुछ नहीं। दोस्तों अरब की गर्मी दुनिया में मशहूर है। सुबह का रोजा रखा है ना आपने, और अब जोहर के बाद उठना मुश्किल हो जाता है, असर के बाद बोलना मुश्किल महसूस होता है। लेकिन मेरे दोस्तों 3 दिन का रोजा, बगैर इफ्तारी के रोजा, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं जल्दी कर, 3 दिन हो गए हुजूर ने खाया कुछ नहीं। आपकी बीवी ने जल्दी से रोटी पकानी शुरू कर दी, सालन तैयार। हजरत जनाब अबू ज़र फरमाते हैं दोबारा बाग में गया, अंगूर पके हुए थे, अंगूरों का खोशा तोड़ा, प्लेट में रखा हुजूर के सामने, हुजूर आप खाइए। उतनी देर में रोटियां पक के आ जाती हैं, सालन पक के तैयार हो जाता है। फरमाया हुजूर एक खजूर उठाते हैं, मुंह में रखते हैं, फिर बड़ी देर सोचते रहते हैं, फिर एक अंगूर उठाते हैं, मुंह में रखते हैं, बड़ी देर सोचते रहते हैं, फिर एक अंगूर उठाते। बड़ी मुश्किल से 2-3 अंगूर हुजूर ने खाए और गहरी सोच में हुजूर रहे। फरमाते हैं उतनी देर में रोटियां पक के आ गई, सालन मेरे नबी पाक के सामने आया। जब रोटियां पक के आई, सालन सामने आया, हजरत सलमान फरमाते हैं हुजूर ने एक रोटी अपने हाथ पे रखी, 2-3 बोटियां उठा के रखी, चारों कोनों से रोटी लपेट के हजरत सलमान के हाथ में दे दी। फरमाया सलमान जा फातिमा के घर दे आ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, फातिमा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी फातिमा 7 दिन हो गए सैयदा भूखी है। तो इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी 7 दिनों से घर में भूखी बैठी है। वो शिकायत नहीं करती, वो लबों से बोलती कुछ नहीं, वो जानती है मेरा बाप दीन की तबलीग में निकला है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर जा और जाके हजरत फातिमा को ये दे आ। 7 दिन गुजर गए, फातिमा के हलक से लुकमा नहीं गुजरा। मेरे दोस्तों हुजूर गुजर रहे थे, अबू जाल ने पत्थर मारा, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर से खून निकल आया। अब्दुल्ला बिन जदआन की लौंडी देख रही थी, दौड़ी दौड़ी हजरत अमीर हमजा के पास गई, जाके कहने लगी तुझे पता है आज अबू जहल ने तेरे भतीजे के साथ क्या सलूक किया है? वो समझता है उसका बाप मौजूद नहीं तो कोई जो मर्जी करे, मैं तुझे पता है क्या सलूक किया है? हजरत जनाब सैयदना अमीर हमजा भी मुसलमान नहीं हुए थे। कहने लगे क्या हुआ? कहा आज अबू जाल ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के सर पे पत्थर मारा, एक रवायत में डंडा मारा और सर से खून निकल आया। हजरत अमीर हमजा को बड़ा गुस्सा आया। अपना खून जोश मारा करता है, अपना खून कभी कभी जोश मारता है। हजरत अमीर हमजा मुसलमान तो नहीं थे, चचा तो थे ना। फौरन उठे, फौरन हाथ के अंदर एक बड़ी लाठी पकड़ी, अबू जाल को ढूंढा। अबू जाल बैठा था, कई लोगों के दरमियान जाते ही जोर से डंडा मारा और कहने लगे तू क्या समझता है मोहम्मद का बाप कोई नहीं तो तू जो मर्जी करेगा, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा भतीजा नहीं मेरा बेटा, मैं देखता हूँ तू कैसे नजर उठाता है। आज के बाद अगर तूने मेरे भतीजे की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरी निगाहें निकाल दूंगा, मैं तेरे बाजू तोड़ दूंगा, खबरदार मेरे भतीजे के करीब आया। हजरत अमीर हमजा डांट रहे हैं तो अबू जाल को पता था अमीर हमजा शेर है, अमीर शेर है, अमीर हमजा के सामने बोला तो वाकई मारेगा। अबू जाल खामोशी के साथ बात करता रहा। जनाब अमीर हमजा डांट के गए रसूल पाक के पास। नबी पाक के सर पे पट्टी बंधी हुई है, हुजूर अपने घर में बैठे हैं। हजरत जनाब सैयदना अमीर हमजा को आते हुए देखा ना, जब कोई अपना नजर आए तो दुख याद आ जाते हैं। सर पे पट्टी थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम यतीम थे। हुजूर ने हजरत अमीर हमजा को आते देखा तो बाप की याद आई। हुजूर तेजी से उठे, हजरत अमीर हमजा ने गले से लगाया, बोले कुछ नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। गोया हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की याद आई। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गले से लगाया, फरमाया बेटा रोना नहीं है, ऐ मेरे भतीजे गम नहीं करना, मेरा चाचा तेरा चाचा तेरे साथ है। किसी की जरूरत है तुझे तेरा बाल भी बांका कर जाए, किसी की जरूरत है आंख उठा के देख जाए। जब ये बात की ना, अपनायत का जुमला बोला, नबी पाक की आंखों में फिर आंसू आ गए। हुजूर फिर तड़प के रोए, फिर हुजूर की आंखें भर आई। हजरत अमीर हमजा कहने लगे ना बस कर, अब खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है, मैंने तेरा बदला ले लिया, राजी हो जा।
रसूल पाक ने अपने चचा का हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़ के ना अपने सीने के साथ लगाया। हुजूर ने फरमाया, चाचा मैं राजी कोई नहीं। आंखों में आंसू, चाचा मैं राजी कोई नहीं। भतीजे तू कैसे राजी होता है? फरमाया, चाचा मैं तब राजी होऊंगा जब तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मुझे तो दीन की खिदमत याद है, मुझे तो पैगाम दीन याद है, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो इतना याद है मैं खुदा का पैगाम्बर हूँ। मुझे हर मौके पे अपने दुख भूल जाते हैं, मुझे दीन का दर्द याद रहता है। मेरे दोस्तों, हजरत अमीर हमजा, आप उसको रिश्तेदारी की का जोश कहिए, नबी पाक की मोहब्बत का हैरान कहिए। कहने लगे, अच्छा तू कलमा पढ़ने से राजी होता है? पढ़ा कलमा, मैं मुसलमान हो जाता हूँ। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना। अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, आज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद बखुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी, हुजूर मैं गलती कर बैठी हूं, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया? यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत हैं। जब एतराफ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज करने लगी, हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया, जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया, वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी, हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहां तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला, हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहां मैं गलत हूं। इन्नल आब्दा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। पहली बात यह कि अकायद को मजबूत रखें, मजबूत अकायद।
اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے، کو تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا، مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں۔ تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا۔ میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے، میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے مطابق۔ بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا۔ محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کچلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں، لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا؟ فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی۔ ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں، حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا۔ کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، 2-3 دفعہ پینے کو چائے ملے گی، اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے۔ اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے، اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ 3 وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے، پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات، رکھے گا، اسے چھٹی کرا دے گا۔ وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ اب جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اور جو میرا مطالبہ ہے وہ تو نے پورا ہی نہیں کیا۔ اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا، اللہ نے اولاد دی ہمیں، اللہ نے صحت دی، سارا کچھ دیا، تو جو مطالبے ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے۔ اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو، تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے رستے میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو، وہ ہم نے کب کرنا ہے، وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی؟ اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا۔ ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے، آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں، روز ذائقہ محسوس کرتے تھے، طلب پیدا کرتے تھے۔ ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی طرف بڑھنا، محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے۔ ہمارے صوفیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں، کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے، جو مجھے نوازنے والا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے رب کی چاہت کرتے، اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب کی طلب پیدا کرتے، شوق بڑھاتے روز عبادت کا۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا
5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلی پہ ہی آ کے بیٹھ جاتے. لیکن وہ درد، وہ ذائقہ، وہ کیفیت، وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں. قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے، لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا، یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریق تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، یہ بڑا ہی پسند ہے. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں. اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں. وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا راستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے. ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے. مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. وہ جو ایک مقام ہے، اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے، ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا. بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ. بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا. جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی. تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا. بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی، جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا، جب تم متلاشی ہوگا اس کے راستے کا. بہت سارے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو. خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو. ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، میرا اللہ بڑا ہی کریم. ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں. کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ. تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے. دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہر وقت کہہ کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم. ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق،
بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں. تیرا یہ ذوق بنے, تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو. میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے. بات کسی کی ہو رہی ہوتی, حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے. ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے. وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو. اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو, اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا, ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر. ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا. دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے. دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح, مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی. میرا بچہ, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, ڈھونڈتی ہے, تلاش کرتی, پریشان ہوتی. میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی, حضور کی نظر رحمت ہو گئی. تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو. ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے, ابھی ملوا دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے, نہ کوئی تول سکتا ہے, نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ. یا رسول اللہ پوچھئے. فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی. صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی. تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں, وہ بھی چاہتا. حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں, صبح سے شام تک نا. آج آپ نے جمعے سے لے کر تراویح تک, عشاء تک, وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں, اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں. آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے, اس کے فضل کا ذکر کریں. ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا, پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے, زبان تو چلتی ہے نا, ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا. جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دیں, مہربانی کریں. جو ساری چل رہی ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں, اس پر تو غور فرمائیں. امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا, یکا یک اندر داخل ہوا. السلام علیکم کہا. بندہ بڑا سادہ تھا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی, کوئی سوال جواب نہیں. سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے, پہلے کیا بات ہو رہی, آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا حضور یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے. تو محبوب مسکرائے, فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے, حساب اللہ نے لینا ہے. کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا, جواب سن کے تو چل پڑا, رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا, پہلے تو آیا ہے, سلام لی ہے, بات بھی کوئی نہیں کرنے دی, دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا. حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا. تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا. تو بولا کیوں نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ تعالی, پھر باچی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح. کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا, جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے کرم ہی کرنا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن, اچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون, میرے جائے منہ کالے. فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا. وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے. فرماتے ہیں ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا. تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے, بڑی کھری بات کر گیا ہے. کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے. تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات. ہمارے گھروں میں, ہماری گفتگو میں, ہمارا ایک دوسرے سے ملنا, ناراض نہ ہونا, مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, مایوسی. میں انتظار میں ہوں, میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں, بتائے اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے. میں انتظار میں ہوں, اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا.
جو ملا उसने यही कहा परेशान बड़ा हूं दुआ कर दे, बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूं, कुछ करे, कोई वजीफा बताएं, कोई तावीज दें, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैंने तालीम के लिए सिर्फ और इजहार नेमत के लिए, तशक्कुर के लिए कई दफा आपके सामने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले शायद किसी को ना मिले, और मैंने इजहार तशक्कुर के तौर पर कहा है फिर किस तरह के शागिर्द मुझे मिले हैं इतने अच्छे फरमा बरदार शायद किसी को न मिले, और जिस तरह के सादे और दरवेश माँ बाप अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अब तो बड़ा तेज लोगों का जमाना है ना, शायद कहीं मुयस्सर आए। और मैं कहा करता हूँ इतने फरमा बरदार मुरीद भी नहीं मिलते, लोग तो कहते हैं फरमा बरदार नहीं मिलते, हमें अल्हम्दुलिल्लाह फरमा बरदार ताबेदार हर लिहाज से अच्छे मिले। उसकी वजह यह है कि जैसे मुर्शिद अल्लाह ने हमें अता फरमाया ऐसा किसी को अल्लाह ने अता, तो शुक्र करें अल्लाह की नेमतों, शुक्र करें। बस जहां बैठेंगे जुमले टूटेंगे, जहां बैठेंगे परेशानी। मुझे कुछ बंदे ऐसे मिलते हैं दुनिया में जो सिर्फ अकेले ही ठीक है, यानी अब्बा जी ने भी जुल्म ही किया सारी जिंदगी, अम्मा ने भी जुल्म ही किया, उस्ताद भी सारे गलत मिल गए, और हर बंदा ही उन्हें, और फिर बाद में औलाद मिली तो नाफरमान ही मिल गई। तो मैं कहता हूँ यार ये हो नहीं सकता। वैसे बहरहाल चलो अगर तू कहता है तो बात समझ में आती है कि हो सकता है कुछ सानेहा ऐसा हो गया हो। अल्लाह की रहमत की बात करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा सादा था पर बात पते की कर गया। यहां तक लिखा इमाम सफूरी ने कि कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे के लिए दोज़ख का हुक्म देगा, बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा है, फरिश्ते जंजीरें डाल के खींच कर ले जा रहे हैं, बंदा जा रहा है दोज़ख की तरफ, फरिश्ते खींचते हैं तो वो फिर मुड़ के पीछे देखता है। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखना जरा, वो कई दफा किसी को खींचते हैं ना तो मुड़ मुड़ के पीछे देखता है। चलो आपको समझाता हूं, समझ आ जाएगी। वो जब स्कूल जाने को दिल नहीं ना करता था जी, उनते सिलेक्शन देने ना अपने बच्चों को, और बड़ा 1.5 घंटे का, बच्चे नाराज ना हो जाए। जब वो कभी जिस नलायक का स्कूल जाने को दिल और उसको खींचते थे तो वो पलट पलट के पीछे जाता नहीं। इसी तरह मदरसे में भी जब आते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आते नहीं तो खींच खींच के नहीं ले जाते कई दफा। तो जब खींच के फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, खींचते हैं तो पलट के फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते खींचते हैं फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते, जरा नजारा देखना, दोज़ख को ले जा रहे हैं, पलट पलट के अल्लाह की तरफ देखता है, दोज़ख का दरवाजा आ गया, फिर पीछे देख रहा है। रब करीम ने फरमाया इसे वापस बुलाओ, रहमत दा दरिया इलाही, बुलाओ इसे वापस। वापस आया, अल्लाह ने फरमाया बता तू पलट पलट के क्या देखता था? वैसे अल्लाह को नहीं पता क्या देख रहा है, क्या देख रहा था? तो रो पड़ा, अर्ज करने लगा मालिक मेरा यकीन था कि तू बड़ा ही करीम है, अल्लाह मेरा ईमान था तू बड़ा रहीम है, अल्लाह मेरा ज़हन था तू माफ करने वाला है। जब फरिश्ते खींचते थे ना तो शैतान मुझे कहता था अब तू जहन्नम में जाएगा, पर मेरा यकीन कहता था नहीं रब ने माफ कर देना है, अल्लाह ने माफी दे देनी है, बख्शा जाऊंगा। फिर शैतान कहता था जब फरिश्ते खींचते थे, मैं कहता था नहीं माफी मिल जाएगी, या अल्लाह दोज़ख का दरवाजा आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी, अल्लाह दरवाजा जहन्नुम का आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी। और जब मैंने आखिरी दफा पलट के देखा तेरी आवाज आई कि वापिस लाओ, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि ले भाई तेरा यकीन जीत गया है, तेरा ईमान जीत गया है, तेरे अंदर की रूहानियत कामयाब हो गई। बंदे और रब की बातें हो रही हैं तो फरिश्ते चुप करके खड़े हैं। तो रब ने फरमाया तुम खामोश खड़े हो। अर्ज की या अल्लाह इसका करना क्या है? फरमाया करना क्या है? जो मेरी रहमत की इतनी ज्यादा उम्मीद रखे उसे जहन्नुम में डाल दो, ये कैसे हो सकता है? इसको पकड़ो और मेरे फजल के साथ इसे जन्नत अता कर दो। तो पहली बात यह कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें, सुबह से शाम तक कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें? एक होता है तकब्बुर के तौर पर बढ़ के मारने के लिए जिक्र करना, वो मना है, डींगे नहीं मारनी, बल्कि अल्लाह की रहमत का जिक्र करें तशक्कुर के लबो लहजे, तशक्कुर के लबो लहजे। हमारे ना लफ्जों से शिकवे छलकते हैं, हमारे जुमलों से छलकता है कि हम परेशान हैं, हमारी बातों से महसूस होता है कि हम किसी वजह से बड़ी तकलीफ में हैं, इसको निकाल दें। जब बंदा अल्लाह की रहमत की उम्मीद करेगा तो अल्लाह भी फिर रहमत, फजल और करम के बादल ही बरसाएगा। दूसरी बात हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, अगर अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना है तो वो इस तरह मिलेगा कि अल्लाह के हर फैसले पे राजी हो जाओ। जहां अल्लाह ने मुझे बिठाया मैं राजी हो जाऊं, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई को बिठाया है वहां मेरा भाई राजी हो, जहां जहां अल्लाह ने हमें बिठाया है हम उस जगह पे राजी। मामला पता क्या है? हम अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं,
اور مرضی تو اللہ کی چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ حضور مومن، فرمایا ایمان کی دلیل دو۔ یہ بات مجھ سے کو پوچھے تو شاید میں جھگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل۔ حضور نے فرمایا کون ہو؟ یا رسول اللہ مومن۔ فرمایا دلیل دو۔ حضور دلیل ہے ہمارے پاس، دو۔ یا رسول اللہ اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ میرے محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہو، تم مومن ہو، اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہو تو پھر تم۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے؟ وہ کہیں گے دیکھی نہیں۔ میزان عمل الوائے؟ وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں۔ کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج فرض ہوا تو کیا، زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی، عام روٹین کے معاملات۔ تو فرمایا اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے، ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا میری طرف۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ہم سجنا دے مار مکایا تے میں اتھرو بن کے ڈل گئی، ایک مایا تیری یاد نہ بھول دی، باقی ہر شے جگ دی بھول گئی۔ رانا ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی؟ تو یہ غلطی کی علامہ اقبال نے، رکھنی چاہیے تھی انہیں۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی، یہ غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے نہیں ٹھیک کیا۔ اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں کیوں نہ ہوں، جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑھی نہیں رکھی، باقی سارے کام اچھے کیے، تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا۔ اقبال نے جو کام کیا، جو دین کا درد دیا، جو پیغام دیا، جو جدوجہد کی، اس کو تو سمجھ لو نا۔ مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو۔ علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا، کتنا بڑا آدمی ہے، کوئی جائیداد ہے اس کی؟ تسی بھی چھوڑو مکان سارے۔ اقبال وہ دیکھیں نا، بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے، بابا صاحب مجذوب آدمی تھے، تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں لی۔ ہمارا ملنگ روٹی کا اس کو پتا ہے، نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے، 100 والا کون سا ہے، باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے۔ یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا، پر بندہ بڑا باکمال تھا، یہ بڑی خوبی تھی، اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی، کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ۔ لیکن اقبال کی جو معرفت ہے، جو حسن ہے، جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ لیکن اس کو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی ہو۔ ایک سوال بڑا اٹھتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑھی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں، تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی۔ بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی۔ بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی۔ نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحبہ، یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں؟ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا۔ تو کہتی ہیں میں
اور متجسس ہوا. وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑیے بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی, خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا, میں خود بھی ہوٹل چلاتی, پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے, لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی, یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا, مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت, بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے, بوڑھے آدمی تھے, 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا, ایک بہو تھی, ایک پوتا تھا, لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے, کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا, آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی, میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی, بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا, کوئی رشتہ دار بھی نہیں, تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی, کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا, کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کو کیا نصیحت کریں, ایک ہی بیٹا تھا, کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی, بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو, میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا, خدا نے فضل سے دیا تھا, عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں, اللہ بڑا کریم ہے, وہ لے گیا ہے, اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے, میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا, تو مجھے لفظ نہیں بھولتے. کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے, کچی وڈے تامی ہو دی. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ, کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تامی ہے جو ہو دی. تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, مفت کی روٹی نہیں کھاتا, مزدوری کر کے کھاتا ہوں, میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا, اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی, بوڑھا نا اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے, جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں, میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا, بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے, ابھی اسکول داخل ہوا ہے, میں ساتھ لے آؤں گا, وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے. وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا, شام کو لے کے آتا, پیار کرتا, محبت کرتا. 3ری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا, وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا, اس کا پیر پھسلا, وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی, ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا, جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا. پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی۔ پھر سکھ نو چلے ڈاواں، کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے، اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی، اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی۔ تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے، کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا، میں اپنے اللہ کی رضا پہ بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے، یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا، تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا۔ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے۔ ایک حدیث نہ پڑھ دو مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار ہے، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے۔ بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، جاؤ آپ مزدوری کرو، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے، شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہے نا اکثر، پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ بیٹا، ماں اور بیٹا کو ناپ تکتا ہے رشتہ، بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ کی، کیسا جملہ ہے، اللہ کی رحمت میں ہے۔ خامد نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی، فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نا خامد کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ کہ پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، کامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہے، اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے انہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کے قریب چلے جاؤ گے، اللہ کی رضا پہ۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے۔ بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر۔ آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدان کربلا، آخری جملہ کیا ہے؟ میں 5000 مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے، اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے، 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا۔ امام علی مقام نے نا دل، کلیجہ، جان، اولاد، ہر چیز نکال کے رکھ دی، تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بھائی پہلی بات رحمت الہی، دوسرا اللہ کی رضا پہ، یعنی عجیب بات ہے نا، جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے، اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا
बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूं कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिले, आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा। को मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी हो, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं, वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक जहन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना तो अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं, तो फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर। कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, कहते हैं कैमरों की मदद से पकड़ा गया, कैमरों की मदद से, मस्जिदों के दरवाजों पे कैमरे, एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे, नीचे लिखा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख देखे तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें। और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे एक दफा अगर कोई डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, कितनी दफा बोले तो सही। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, गुनाह पूरा काबू में आ गया, अब कोई रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा।